السلام علیکم جی، میں ہوں ارسلان اعظم۔ ناظرین، دعا زہرا کیس، دعا زہرا مغوی کیس جو ہے وہ اس وقت بڑا موضوع بحث ہے، ٹاک آف دی ٹاؤن ہے۔ اور آج کی جو ایک ڈیولپمنٹ کہہ لیں یا ایک جو نیا کیس ہمارے سامنے آیا ہے وہ یہ ہے کہ 11 سالہ بچی جو ہے حیدرآباد میں اس کا نکاح کروایا گیا ہے۔ اس کے والدین نے جو جب قانونی کارروائیاں کی ہیں تو پتہ چلا کہ اسے اغوا کیا گیا، اور اغوا کرنے کے بعد نکاح کروایا گیا۔ ایک تو جو ہماری سوسائٹی میں جو کنفیوژن پائی جا رہی ہے اس کیس کو لے کر، دعا زہرا کا یہ جو کیس ہے اس حوالے سے ہمارے ساتھ آج سوشل ایکٹیوسٹ ہیں، لائر ہیں، سیدہ ظاہرہ صاحبہ، ان سے جاننے کی کوشش کریں گے، اور ایک یہ جو آج جو معاملہ ہوا ہے اس پہ بھی بات ہوگی، اور دعا زہرا کیس میں جو اب تک ڈیولپمنٹس ہو چکی ہیں اور مزید جو فردر پروسیڈنگز ہیں ان پر بھی بات ہوگی۔ السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام، میں بالکل ٹھیک ٹھاک، آپ خیریت سے؟ اچھا، آج جو ایک معاملہ سامنے آیا ہے حیدرآباد میں، ایک لڑکی جو ہے 11 سالہ لڑکی، اس کا کچھ جبری نکاح کے حوالے سے، اس معاملے کو آپ کیسے دیکھتی ہیں؟ ابھی تو دعا زہرا والا یہ گتھی ابھی سلجھی نہیں ہے، تو ایک نئی چیز ہمارے سامنے آ گئی ہے۔ بالکل ارسلان، بیسیکلی ایسے تو ملٹیپل کیسز پہلے بھی اگر ہم دیکھیں تو آتے رہے ہیں، ہسٹری میں بھی ہمارے پاس کافی زیادہ آتے رہے ہیں، بلکہ میرا تو خیال ہے کہ اب تو پھر بھی بہت زیادہ ہم جو ہے آگے بڑھ چکے ہیں، لیکن پہلے تو بہت زیادہ ایسے کیسز آتے تھے۔ اب تو کیسز یہ ہے کہ سوشل میڈیا اتنا زیادہ ان ہے، اس کے بعد ہمارے پاس یہ یوٹیوب چینلز ہیں جس پہ اوپر آ کے ہم یہ چیزوں کو، ایسے ایشوز کو ہائی لائٹ کر دیتے ہیں جو کہ ٹی وی پہ ہائی لائٹ نہیں کیے جا سکتے۔ تو اس لیے ہمارے پاس جب یہ ٹولز موجود ہیں تو ہمیں سننے میں آتا ہے، پتہ چلتا ہے اچھا وہاں پہ یہ واقعہ ہوا، یہاں پہ یہ واقعہ ہوا۔ تو ایسے تو سندھ میں تو خاص طور پہ مطلب ایسے کیسز آتے ہیں، بلکہ سندھ میں تو اس سے بھی زیادہ کہیں بڑھ کے اگر ہم دیکھیں وائلنس جو ہے وہ ہوتی رہی ہے، جس طرح کے بہت سی خواتین کی شادیاں جو ہیں، یہ ینگ لڑکیوں کی شادیاں قرآن پاک سے کروا دی گئی تھیں، اور وہ ان کا کروانے کا مقصد صرف یہی تھا کہ اور وہ بھائی کروا دیتے تھے کہ تاکہ جائیداد میں حصہ نہ دینا پڑے بہنوں کو۔ تو مطلب یہ جو ہے، مطلب اگر جبری شادی کروا دینا اور قرآن پاک سے شادی کروا دینا تو اس سے زیادہ بڑی زیادتی اور کیا ہوگی۔ اچھا، دعا زہرا والا جو معاملہ ہے اسے کس طرح دیکھ رہی ہیں؟ سپریم کورٹ تک بھی یہ معاملہ پہنچا، اور عوام میں کنفیوژن ہے، عوام اگر کہہ لیں کہ سینٹیمنٹس جڑے ہوئے ہیں، کچھ لوگوں کے سینٹیمنٹس جڑے ہوئے ہیں ان کے والدین کے ساتھ دعا زہرا کے، اور کچھ کے سینٹیمنٹس ہیں وہ اس بچی کے ساتھ اور جو ان لاز ہیں اس بچی کے۔ تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اس معاملے کو کیسے دیکھا جا سکتا ہے؟ یہ باتیں ٹیبل ٹاک سے بھی حل ہو سکتی ہیں، تو آپ اس پہ کیا رائے دیں؟ بالکل ارسلان، دیکھیں جس طرح لوگ ملٹیپل ریلیشن شپس میں آتے ہیں، دیکھیں کئی آپ کے دوست ہوتے ہیں، ان کے ساتھ آپ کی دوستی ہوتی ہے، کئی آپ کے جو ہیں کلاس فیلوز ہوتے ہیں، یہ بھی ایک اچھا ریلیشن شپ ہے، کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے ساتھ آپ پڑھتے ہیں، کئی ایسے لوگ ہیں جن کے ساتھ آپ کھیلتے ہیں، کئی ایسے لوگ ہیں جن کے ساتھ آپ کام کرتے ہیں اکٹھے، آپ کا ہر جگہ ایک نہ ایک تعلق موجود ہوتا ہے، ٹھیک ہے، چاہے اس کی نوعیت کسی بھی قسم کی ہو، لیکن جہاں چاہے آپ کا کسی کے ساتھ کیسا ہی تعلق کیوں نہ ہو، لیکن سب سے پہلے جو آپ کے اوپر حق ہوتا ہے وہ آپ کے ماں باپ کا ہوتا ہے۔ تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس طرح کا جو وہ حق ہے نا والدین کا، ان کو وہ اپنا حق استعمال کر رہے ہیں، اور اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی بیٹی کو اغوا کیا گیا، جس طرح سے آپ نے بھی انٹروڈکشن میں کہا کہ مغوی دعا زہرا کا کیس، تو جب میڈیا بھی اس چیز کو ریکگنائز کر رہا ہے اور ایکنالج کر رہا ہے کہ بالکل یہ جو ہے ایک اغوا ہی ہے، تو پھر اس کے پیچھے تو اور کوئی بات مطلب رہ نہیں جاتی۔ اچھا، آپ نے ذکر کیا کہ اس کے والدین کا حق پہلے ہے، وہ بچی خود اس چیز کا اقرار کر رہی ہے کہ وہ اپنی مرضی سے آئی ہے اور وہ خوش ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کہیں جو پیرنٹنگ ہے، جو یہ مراحل ہیں، ان میں کہیں کوئی کمی رہ گئی تھی جس کی وجہ سے وہ بچی اس نہج پہ پہنچ گئی؟ دیکھیں، ہم اگر اپنی جو ہے نا سابقہ ادوار کو دیکھیں، اپنی ایون اسلامک ہسٹری کو دیکھیں، یا کسی ایسے واقعے کو سامنے رکھیں، تو ہم نے دیکھا کہ جس طرح فرعون کا واقعہ تھا، آگے اس کے بیٹے کا، تو اس نے اس سے بغاوت کا اعلان کیا، اور مطلب وہ سارا مطلب اسی طرح سے چلتا۔ تو اگر ہم کسی بھی جگہ پہ آ کے والدین کی تربیت کو چیلنج نہیں کر سکتے، کیونکہ ہم ہمیشہ اپنے ماحول سے بھی سیکھتے ہیں بہت کچھ، ہم صرف اپنے والدین سے ہی نہیں لیکن اس بچی نے تو سب کے سامنے چیلنج کر دیا کہ وہ خوش ہے۔ دیکھیں بات یہی آتی ہے، کیا اس پہ کوئی تشدد ہوتے رہے؟ کیا اس پہ کوئی اس طرح کا معاملہ ہوتا رہا؟ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، والدین کے اگینسٹ جانا تو یہ کوئی چھوٹا معاملہ نہیں ہے۔ بالکل بیسیکلی اگر آج کل کے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ چھوٹا معاملہ نہیں ہے، لیکن ہم نے ایسے ملٹیپل کیسز دیکھے کہ جہاں پہ بچے ایسے غلطی سرزد کر دیتے ہیں، لیکن اس کے بعد جب ایک عرصہ، کیونکہ والدین تو ایک عرصہ زندگی کا گزارا ہوتا ہے، انہوں نے ایک ایکسپیرینس لائف ہوتی ہے ان کی، اور بچے جو ہیں ابھی ایسی پریکٹیکل لائف میں اسٹیپ ان کرتے ہیں، تو وہاں پہ بہت کچھ سیکھتے ہیں زندگی سے۔ تو جب ان کو شروع میں لگتا ہے کہ جی ہم اپنی اس سب کاموں سے، مطلب جو بھی ہم نے اسٹیپ لے رہے ہیں اس سے ہم سیٹسفائیڈ ہیں،
تو جب ہم جیسا ہی وقت گزرتا چلتا جاتا ہے ہمیں نہیں پتہ ہوتا، ہمارے ارد گرد بہت سے ایسے عناصر ہیں، بہت سے ایسے بھیڑیاں معاشرے میں موجود ہیں کہ مطلب اس طرح کی بچیوں جو ہیں ان کے اوپر نظر رکھے ہوئے ہیں، اور ہیومن ٹریفکنگ بھی ہوتی رہی ہے، پھر بچیوں کے اوپر زبردستی نکاح بھی ہوتے رہے ہیں، اس کے بعد ان کے قتل بھی ہوتے رہے ہیں، ریپ بھی ہوتے رہے ہیں۔ ہیومن ٹریفکنگ کی بات آپ نے کر دی، آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ کتنے % یہ معاملہ ہیومن ٹریفکنگ کے ساتھ جڑتا ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ مستقبل میں اس جوڑے کا پروگرام ہے کہ یہ باہر بھی جا رہے ہیں؟ بالکل ایسا ہے، میں نے آج سے تقریباً 3 مہینہ پہلے یہ بات کا ذکر کر چکی تھی کہ یہ جو سارا معاملہ ہے یہ تو سرے سے ہی ہیومن ٹریفکنگ پہ بیسڈ ہے، اور ہیومن ٹریفکنگ اب تو کیونکہ اتنا زیادہ ہائی لائٹ ہو چکا ہے۔ کیا یہ ہائی لائٹ ہو گیا معاملہ؟ کیا لگتا ہے آپ کو ابھی بھی یہ ہیومن ٹریفکنگ کا رنگ اختیار کرے گا؟ دیکھیں جتنی محنت سے اور جتنی پری پلانڈ طریقے سے دعا زہرا کو یہاں لایا گیا اور جو ہے اس کو عدالت میں پیش کیا گیا، اس کو میڈیا کے سامنے یوٹیوبرز کی ہیلپ سے جو ہے وہ پریزنٹ کیا گیا۔ نہیں، یوٹیوبرز کی ہیلپ سے دو طرفہ تھا، ون سائیڈڈ تو تھا نہیں، یہ دونوں جانب سے شاید میں سمجھتا ہوں، یا یہ واضح طور پر نظر بھی آ رہا ہے کہ جو والدین کی جانب سے اس چیز کو زیادہ ہوا دی گئی۔ دیکھیں ان کی تو بچی گئی ہے نا، تو انہوں نے تو آواز اٹھانی ہے کہ میری جو ہے بیٹی کو مطلب اس طرح سے کیا گیا، یا جو بھی محرکات تھے پیچھے۔ اور بیک ڈور رابطوں کی اگر بات کی جائے، بیک ڈور رابطے بھی ہوئے ہوں گے، آپ کیا سمجھتی ہیں یہ بات حقیقت ہے؟ بیک ڈور رابطے ہوں گے، کیا باضابطہ جو ہے وہ رشتہ طے کرنے کی کوشش کی گئی ہوگی؟ نہیں، ایسا بالکل بھی نہیں ہے، کیونکہ ان کے والدین سرے سے اس چیز سے انکار کرتے ہیں۔ ایون کہ ظہیر کے گھر والوں سے کی طرف سے بھی ایسا کوئی بیان سامنے نہیں آیا کہ رشتہ بھیجا گیا یا پراپر ایسا کچھ ہوا۔ اگر ہوا ہوتا تو ضرور اس بات کو بھی کہا جاتا، اور دعا زہرا کی طرف سے بھی یہ بات کہی جاتی، جب تک کہ اس نے ایسی کوئی ابھی تک جو ہے اسٹیٹمنٹ نہیں دی۔ ہاں لیکن جو ہے وہ اب کہا جاتا ہے، جس طرح پہلے وہ کہتی تھی کہ جی باہر سے آ کے وہ ظہیر مجھے لے کے گیا گھر سے، اب کہا یہ جاتا ہے کہ جی میں 18 گھنٹے کا سفر، دیکھیں ماننے والی بات ہی نہیں ہے کہ ایک اکیلی لڑکی جو کبھی گھر سے اکیلی باہر نہ نکلی ہو، وہ 18 گھنٹے کا سفر کر کے اکیلی کیسے پنجاب یونیورسٹی کے باہر پہنچ سکتی ہے کراچی سندھ سے۔ اور مطلب اگر ہم لوگ سوچیں، دیکھیں ہم لوگ وی آر آل گراؤنڈ اپس، اگر ہم لوگ سوچیں کہ ہم نے جی کوئی ٹور پلان کرنا ہے تو ہم اس کے لیے پلاننگ کے لیے تقریباً 1 ہفتہ سوچتے ہیں، جی اچھا ہم نے یہ کرنا ہے، ہم نے وہاں یہ انتظامات ہوں گے، ایسا ہوگا ویسا ہوگا۔ تو ایک بچی سڈنلی اپنے گھر سے نکلی اور 18 گھنٹے کا سفر کر کے کراچی سے لاہور پہنچ گئی، ایسا کیسے پاسبل ہے؟ ایک اور چیز ہے کہ نکاح ہوا، نکاح میں گواہان بھی ہیں، ابھی اس وقت کتنے گواہان گرفتار ہو چکے ہیں؟ جی بالکل، کیونکہ اس کیس کو جو ہے وہ کھل کر تو سامنے انہوں نے میڈیا کے نہیں لایا ابھی تک کہ بھئی کیا کیا محرکات ہیں، لوگ کون ہیں، کیونکہ اس میں کچھ بھی کھل کر سامنے نہیں ہے، بالکل کلیئرٹی ہے ہی نہیں، بالکل کبھی کچھ ایزیوم کر لیا جاتا ہے، کبھی کچھ کہا جاتا ہے۔ ہاں لیکن کہنے میں یہی آ رہا ہے کہ ایک جو شخص ہے وہ گرفتار ہے، اور دوسرا شخص جو کہ وکیل تھے ان کو ابھی تک گرفتار نہیں کیا گیا۔ اچھا، جو دوسرے گواہ ہیں وہ وکیل ہیں، ان کو گرفتار نہیں کیا گیا، ٹھیک ہے۔ اور ایک اور جو چیز وہ یہ ہے، بینگ اے لائر، آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کورٹ اگر فیصلہ مہندی کاظمی کی اگینسٹ دیتی ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ انہیں اس فیصلے کو تسلیم کرنا چاہیے؟ اور جو اس کیس کا جو مستقبل ہے، اس بچی کا مستقبل، اس بچے کا مستقبل آپ کیا دیکھ رہی ہیں؟ بالکل، میں نے آپ کو کہا کہ ماں باپ کے جو سینٹیمنٹس ہیں نا، ان سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ہاں لیکن ہمارے پاس جب اب لیگل رائٹس موجود ہیں اور وہ اس کو استعمال کر رہے ہیں تو بالکل ان کو جو ہے اس پر اعتماد رکھنا چاہیے، اپنی عدالتوں پہ، اپنے عدالتی نظام پر، اور اس کے ساتھ ساتھ بالکل ان کو اپنی کوششیں جو ہیں وہ جاری رکھنی چاہیے۔ بلکہ میں تو ایسے والد کو سلوٹ پیش کرتی ہوں کہ جنہوں نے اپنی بیٹی کے لیے اتنا فائٹ کیا، اور ایسے پتہ نہیں کتنے والدین ہیں جو کہ اپنی بیٹیوں کو اس دلدل میں چھوڑ کر جا چکے ہوں گے صرف یہی سمجھتے ہوئے کہ نہیں جی میری بیٹی تو چلی گئی گھر سے، اپنی مرضی سے گئی، جبکہ دیکھیں اس کے پیچھے محرکات جو ہیں وہ کچھ اور تھے۔ اچھا، اگر دعا زہرا بازیاب ہو جاتی ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے اس لڑکی کے تشخص پہ ایک جو سوال ہے وہ کیا مٹ جائے گا؟ بالکل بھی نہیں۔ دیکھیں ہماری سوسائٹی کیا اس چیزوں کو کرتی ہے، absorb کرتی ہے، ہماری سوسائٹی قبول کرتی ہے اس چیز کو؟ بالکل بھی نہیں، ایسا بالکل بھی نہیں۔ یہاں پہ تو ایک طلاق یافتہ خاتون اگر جو ہے طلاق لے کر آ جائے تو اس کو جو ہے نا سوسائٹی جو ہے وہ ہماری بہت مشکل سے جو ہے نا ایڈجسٹ کرتی ہے۔ تو یہاں پہ تو ایک ایسی لڑکی جو کہ بھی بالکل ینگ، جو کہ مطلب جس نے ابھی دنیا دیکھنا شروع کی ہے اور پریکٹیکل دنیا میں ابھی قدم ہی رکھا ہے، تو ایسی لڑکی کو مطلب ایکسیپٹ کرنا، اور خاص کر اگر خود دعا زہرا کی بات کی جائے تو اس کے لیے ایسے ٹرامے سے باہر نکلنا بہت مشکل ہے۔ اچھا، آخر میں میڈیکل بورڈ کا کہا گیا ہے کہ ابھی نئے سرے سے جو ہے وہ میڈیکل بورڈ تشکیل کیا جا رہا ہے، اور اس بچی کی عمر کا تعین جو ہے وہ دوبارہ سے، آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کیا یہ پریکٹس ٹھیک ہے؟
بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ ان کے جو ایکیڈیمک ڈاکومنٹس ہیں، دیکھیں ہم ایک چیز میں الٹریشن کر سکتے ہیں، اس کو بدل سکتے ہیں، دوسری چیز بدل سکتے ہیں، لیکن سیریس ہے جو چیز ہے، مطلب نرسری پریپ پلے گروپ سے لے کے اب تک، مطلب اگر وہ بچی کے ایکیڈیمک ڈاکومنٹس اس چیز کے ثبوت دے رہے ہیں، اس کا بے فارم، اس کا برتھ سرٹیفکیٹ، کہ وہ بچی ابھی صرف 14 سے 15 سال تک کی ہے، تو آپ، یا اگر 16 سال بھی چلیں آپ کہہ لیں، تو اگر وہ وہاں تک کی، تو آپ کیسے اس بچی کو ڈکلیئر کر سکتے ہیں کہ وہ 18 سال کی؟ تو ناظرین، آپ نے سیدہ زہرا کی جو ہے وہ گفتگو ملاحظہ کی. سیدہ زہرا جو ہے وہ وکیل بھی ہیں، سوشل ایکٹیوسٹ بھی ہیں، اور یہاں پہ بڑے سوالات اٹھتے ہیں، بڑی کنفیوژنز ہیں، عوام کے سینٹیمنٹس بھی ہیں، عوام کے سینٹیمنٹس ان کے والدین کے ساتھ بھی ہیں، اس بچی کے ساتھ بھی ہیں. آخر کب چیزیں واضح ہوں گی، کب ہمیں پتہ چلے گا، کب یہ کنفیوژن کلیئر ہوگی، یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا. اپنے میزبان ارسلان اعظم کو اجازت دیجیے.